بسم اللہ الرحمن الرحیم انی اتشرف بحمد اللہ الذی منح الانسان قوة النطق والتکلم والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ سید الکونین وسید الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الذین مارسوا امتثال اوامر اللہ و تحقیق توجیہات الدین اما بعد۔ گرامی قدر عزیز طلبہ اکرام، الباب الاول کے تحت الدرس الاول میں ہم مبتدا کی خبر پڑھ رہے ہیں، اور جیسا کہ صاحب کتاب نے قاعدہ بیان کرنے سے پہلے تمہیدی کلمات میں یہ بات کہی تھی کہ پہلے حصے میں آپ نے پڑھا ہے کہ مفرد ہی کی طرح جملہ اور شبہ جملہ بھی مبتدا کی خبر آتے ہیں، مگر ہم نے صرف جملے فعلیہ ہی کی مشق آپ کو بتائی تھی حصے اول میں۔ اب ہم آپ کو جملے اسمیہ اور شبہ جملے کی مشق بتانا چاہتے ہیں۔ تو اب تک کی جو تمرین ہم نے حل کی ہے، تمرین نمبر 5 تک، یہ صاحب کتاب کے کہنے کے مطابق شبہ جملے کی تمارین تھی، جس میں صاحب کتاب نے ہمیں شبہ جملہ کس طریقے سے بنتا ہے، خبر بن کر یا تو مبتدا کی خبر یا پھر حروف مشبہ بالفعل یا افعال ناقصہ یا ان افعال کی خبر یا ان عوامل کی خبر جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، ان کی مشق کروائی تھی۔ تمرین نمبر 6 النجات فی الصدق۔ اس تمرین میں صاحب کتاب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے 5 تمارین کے اندر شبہ جملے کی جو مشق کی ہے، اس مشق میں آپ کو کہاں تک مہارت حاصل ہوئی ہے، اس مہارت کو دیکھتے ہوئے النجات فی الصدق اس عنوان پر آپ کم از کم 1.5 صفحے کا ایک مضمون لکھے، جس میں رعایت اس بات کی زیادہ ہو کہ شبہ جملہ کا استعمال یعنی جار مجرور یا ظرف زمان یا ظرف مکان کا استعمال بشکل خبر ضرور ہو، اس بات کا زیادہ دھیان رکھا جاوے۔ تو آپ عزیز طلبہ اکرام سے میری علمی درخواست ہے کہ آپ طلبہ اکرام النجات فی الصدق اس عنوان پر جہاں تک آپ کو ہو سکے 1 صفحہ، 1.5 صفحہ یا آدھا صفحہ، جتنی بھی آپ کی استعداد ہو، اس استعداد کے مطابق پہلے اس کی فضیلت کی اردو بنائیں، اور اردو بنانے کے بعد اسی اردو کو عربی کے اندر منتقل کرے جس میں شبہ جملہ کا زیادہ استعمال ہو۔ آج ہم تمرین نمبر 7 پڑھیں گے۔ تو تمرین نمبر 6 تک تو صاحب کتاب نے شبہ جملے کی مشق کروائی ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو تمہیدی کلمات میں بتلایا کہ اس الدرس الاول میں صاحب کتاب شبہ جملہ اور جملے اسمیہ خبریہ کی مشق کروائیں گے، تو یہاں تک تو شبہ جملے کی مشق ہو چکی۔ اب آگے التمرین 7 نمبر کی جو تمرین آ رہی ہے وہ جملے خبریہ کی صورت میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اردو میں ترجمہ کیجئے اور اعراب لگائیے۔ الحدیقۃ ازہارها جمیلۃ، الحدیقۃ ازہارها جمیلۃ، اعراب بھی دیکھیے اور ترجمہ بھی دیکھیے۔ باغیچہ اس کے پھول خوبصورت ہیں، باغیچہ اس کے پھول خوبصورت ہے۔ الحدیقۃ مبتدا ہے اور ازہارها ازہار مضاف ہے اور ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ مل کر یہ پھر مبتدا ہے، جمیلۃ اس کی
خبر ہے، جمیلتن اظہارھا کی خبر ہے نہ کہ الحدیقۃ کی، اور اظہارھا جمیلتن یہ مکمل جملے اسمیہ خبریہ بن کر الحدیقۃ کی خبر ہے، گویا کہ مبتدا کی خبر بشکل جملے اسمیہ خبریہ۔ نمبر 2، البستان اشجارہ متسقۃ، البستان اشجارہ متسقۃ، باغ اس کے درخت گھنے ہیں، باغ اس کے درخت گھنے ہیں۔ البستان مبتدا ہے، اشجارہ وہی ترکیب جو الحدیقۃ اظہارھا جمیلۃ میں ہوئی تھی، اشجارہ مبتدا ہے اور متسقۃ یہ اشجارہ کی خبر ہے، اور پورا جملہ جملے اسمیہ خبریہ بن کر البستان مبتدا کی خبر ہے، خبر بشکل جملے اسمیہ خبریہ۔ نمبر 3، الشجرۃ اغصانها مورقۃ، الشجرۃ اغصانها مورقۃ، درخت اس کی شاخیں پتے دار ہیں، درخت اس کی شاخیں پتے دار ہے۔ الشجرۃ مبتدا ہے، اغصانها یہ بھی مبتدا ہے، مورقۃ اغصانها کی خبر ہے، دونوں مبتدا خبر مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر الشجر مبتدا کی خبر ہے، خبر بشکل شبہ جملہ۔ نمبر 4، الدار فناؤها واسع، الدار فناؤها واسع، گھر اس کا صحن وسیع ہے یعنی کشادہ ہے، گھر اس کا صحن کشادہ ہے۔ الدار مبتدا ہے، فناؤها فناء مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر پھر مبتدا ہے، واسع فناؤها کی خبر ہے، فناؤها کی ہا ضمیر یہ الدار کی طرف راجع ہے، پتہ یہ چلا الدار مؤنث ہے۔ نمبر 5، المسجد منارتاہ، المسجد منارتاہ عالیتان، المسجد منارتاہ عالیتان، المسجد مبتدا ہے، منارتاہ یہ مبتدا ہے اور عالیتان منارتاہ کی خبر ہے، اور دونوں مل کر المسجد کی خبر ہیں، خبر بشکل جملے اسمیہ خبریہ۔ اب منارتا اصل میں تھا منارتانی، منارتانی، لیکن اضافت کی وجہ سے یہاں سے نون گر گیا ہے۔ مسجد اس کے 2 مینارے اونچے ہیں، المسجد منارتاہ عالیتان، مسجد اس کے 2 مینارے اونچے ہیں۔ نمبر 6، ساعتی میناؤها جمیل، ساعتی میناؤها جمیل، میری گھڑی اس کا ڈائل خوبصورت ہے، میری گھڑی اس کا ڈائل خوبصورت ہے۔ ساعتی ساعت مضاف ہے اور یا ضمیر متکلم کی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، میناؤها مینا مضاف ہے اور ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر پھر مبتدا، اور جمیل میناؤها کی خبر ہے، اور میناؤها جمیل یہ ساعتی کی خبر ہے، خبر بشکل جملے اسمیہ خبریہ، میری گھڑی اس کا ڈائل خوبصورت ہے۔ نمبر 7، التلاميذ ملابسهم نظيفة، التلاميذ ملابسهم نظيفة، التلاميذ مبتدا ہے اور ملابسهم پھر مبتدا ہے، نظیفتن ملابسهم کی خبر ہے، دونوں مل کر التلاميذ کی خبر ہیں، خبر بشکل جملے اسمیہ خبریہ، طلبہ ان کے کپڑے صاف ستھرے ہیں، التلاميذ ملابسهم نظیفتن، طلبہ ان کے کپڑے صاف ستھرے ہیں۔ نمبر 8، المسلمون شعارهم الصدق، المسلمون شعارهم الصدق، مسلمان ان کا شعار سچ بولنا ہے، مسلمان ان کا شعار سچ بولنا ہے، یا یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں مسلمان کی پہچان سچ بولنا ہے۔ المسلمون مبتدا ہیں، شعار مضاف ہے، ہم ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر پھر مبتدا ہے، الصدق اس کی خبر ہے۔ شعارهم الصدق دونوں جملے اسمیہ خبریہ ہو کر المسلمون کی خبر ہے، خبر بشکل جملے اسمیہ خبریہ۔ نمبر 9، الفلفل طعمه حریف، الفلفل طعمه حریف، مرچ اس کا ذائقہ تیز ہے، مرچ اس کا ذائقہ تیز ہے۔ الفلفل مبتدا ہے، طعمه حریف
جملے اسمیہ خبریہ کی شکل میں الفعل کی خبر ہے۔ نمبر 10، الظلم مرتعہ وخیم، الظلم مرتعہ وخیم، ظلم اس کا انجام برا ہے، ظلم اس کا انجام برا ہے۔ تو یہاں ظلم مبتدا ہے، مرتع مضاف، ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر پھر مبتدا، وخیم مرتعہ کی خبر، دونوں مبتدا خبر مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر الظلم کی خبر بشکل جملے اسمیہ خبریہ۔ نمبر 11، الابل لونہا رمادی، الابل لونہا رمادی، الابل مبتدا ہے، لون مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر پھر مبتدا ہے، اور رمادی یہ اس کی خبر ہے، دونوں مبتدا خبر مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر الابل کی خبر ہے، خبر بشکل جملے اسمیہ خبریہ۔ اونٹ اس کا رنگ خاکی ہے، اونٹ اس کا رنگ خاکی ہے۔ نمبر 12، الارنب جریھا سریع، الارنب جریھا سریع، خرگوش اس کی دوڑ، اس کا چلن، اس کی رفتار تیز ہے، خرگوش اس کی رفتار تیز ہے۔ الارنب مبتدا ہے، جری مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ ہے جو ارنب کی طرف لوٹ رہی ہے، مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، سریع اس کی خبر ہے، جریھا سریع پورا مبتدا خبر مل کر الارنب کی خبر ہے، خبر بشکل جملے اسمیہ خبریہ۔ نمبر 13، السلحفاة مشیھا بطی، السلحفاة مشیھا بطی، کچھوا اس کی رفتار سست ہے، کچھوا اس کی رفتار سست ہے۔ تو السلحفاة مبتدا ہے اور مشیھا بطی اس کی خبر ہے، خبر بشکل جملے اسمیہ خبریہ۔ نمبر 14، الخطیب صوتہ جہوری، خطیب اس کی آواز بلند ہے، خطیب اس کی آواز بلند ہے۔ الخطیب مبتدا، صوت مضاف، ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا ثانی، جہوری صوتہ کی خبر، دونوں مبتدا خبر مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر الخطیب مبتدا کی خبر بشکل جملے اسمیہ خبریہ۔ نمبر 15، الاساتذۃ رأیہم سدید، الاساتذۃ رأیہم سدید، اساتذہ ان کی رائے بالکل صحیح ہے، اساتذہ ان کی رائے بالکل صحیح ہے۔ الاساتذۃ مبتدا ہے، رأی مضاف ہے، ہم ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر پھر مبتدا ہے، اور سدید رأیہم کی خبر ہے نہ کہ الاساتذۃ کی، دونوں مبتدا خبر مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر الاساتذۃ کی خبر ہے، اور الاساتذۃ مبتدا کی خبر بشکل جملے اسمیہ خبریہ ہے۔ نمبر 16، المدرسۃ اساتذتھا بارعون، المدرسۃ اساتذتھا بارعون، مدرسہ اس کے اساتذہ ماہر ہیں، مدرسہ اس کے اساتذہ ماہر ہیں۔ المدرسۃ مبتدا ہے، اساتذۃ مضاف ہے، ہاں ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر پھر مبتدا ہے، بارعون یہ اساتذۃ کی خبر ہے، اور دونوں مبتدا خبر مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر المدرسۃ کی خبر ہے، خبر بشکل جملے اسمیہ خبریہ۔ جی عزیز طلبہ اکرام، یہ تھی آپ کی تمرین نمبر 7، جس میں صاحب کتاب نے اپنے کہنے کے مطابق آپ کو مبتدا کی خبر بشکل جملے اسمیہ خبریہ کی مشق کروائی ہے۔ جملے فعلیہ خبریہ کی مشق چونکہ ہم پہلے حصے میں کر چکے ہیں، اس لیے اس کی مشق یہاں نہیں کروا رہے ہیں، وہیں پر اس کی مشق ہو چکی ہے۔ اب آگے والا پروسیسر یعنی شبہ جملہ اور جملے اسمیہ خبریہ کی وہ مشق کروا رہے۔ تو اب تک کی جو تمرین گزری ہے عزیز طلبہ اکرام، وہ شبہ جملے کی تھی، اور یہاں سے جو تمرین اب آگے آ رہی ہے یہ جملے اسمیہ خبریہ یعنی مبتدا کی خبر جملے اسمیہ خبریہ کی شکل میں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے یہ تمرین حل کر لی ہوگی، اور اپنی حل شدہ تمرین کو میری اس تمرین سے ملا لیوے، اور جہاں کہیں بھی آپ کو غلطی نظر آ رہی ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو
تو وہ آپ اپنے نمبر سے مجھے یا تو کال کر لیجئے یا پھر واٹس اپ کر دیجئے، یا پھر جامعہ کے اساتذہ، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کے لیے آن لائن رہتے ہیں، آپ ان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ عربی لکھنے، عربی پڑھنے، عربی عبارتوں کے اوپر عبور حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کردار آپ کی محنت کا ہوگا، کیونکہ آپ جتنی مشق کریں گے، جتنا لکھیں گے، جتنا بولیں گے، اتنا ہی آپ کو عربی عبارت کے اوپر عبور حاصل ہوگا۔ ورنہ اگر آپ حل نہیں کریں گے اور یوں ہی سن کر صرف سوتے رہیں گے یا بیٹھے رہیں گے اور اسے عمل میں نہیں لائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اتنا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کو مشق کرنے سے ہوگا۔ ہر چیز کے اندر تدرب اور تدریب ضروری ہے، بغیر تدریب اور بغیر مشق کے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے جو بھی تمرینیں دی جا رہی ہے آپ اسے حل کر لیے، کاپی میں لکھیے، لغات لے کر بیٹھیے اور اسے اچھی طریقے سے اچھی تعبیرات کے ساتھ میں حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔